الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأتقياء الأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغبر أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا سبحان الله. وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. تمام احباب عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام سامعین ذی وقار، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی حفظہ اللہ تعالی، ان کے رفقاء، اولاد و احفاد، اللہ تعالیٰ ان سب کی علم میں، عمر میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائیں. جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا سالانہ اجتماع ہے اور یہ جامعات ہی ہیں جو ہماری زندگیوں میں اور ہمارے معاشروں میں دین اور ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے. ہماری زندگیوں میں ڈاکٹر اور انجینئر کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے، صناع و کاریگر کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ کچھ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے علم کا سب کے پاس ہونا ضروری ہو. یہ وہ فنون اور علوم ہیں جو اگر معاشرے میں چند لوگ بھی حاصل کر لیں تو ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے.
اور یہ علم دین ہی ہے جو مدارس دینیہ پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، اور مدارس نے کبھی بھی اپنے شعبے میں اور اپنے حصے کو پورا کرنے میں، اپنی خدمت کو سر انجام دینے میں غفلت سے کام نہیں لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اپنا حصہ معاشرے میں بہت اچھے انداز میں ڈال رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں، اور اس کے ثمرات بھی جو تھوڑے بہت ہمیں نظر آتے ہیں آج معاشرے میں۔ ہمیں اگر کچھ دین محفوظ ہے اللہ کی مدد سے ہی ہے، لیکن اس کا ذریعہ اس روئے زمین پر یہی مدارس اور جامعات ہیں۔ یہ سالانہ اجتماع جو ہے یہ میں کارگزاری تو نہیں کہوں گا، لیکن ہر سال میں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ علماء تشریف لاتے ہیں، خطباء تشریف لاتے ہیں، اور اساتذہ، طلباء، ان کے وارثین، لواحقین سب اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ دین کی باتیں کہہ لی جاتی ہیں، سن لی جاتی ہیں، اور ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جاتی ہے، اور اس مبارک محفل میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ کا درس دیا جاتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حفاظ قرآن کے سروں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دستار رکھی گئی، ان کو انعامات دیے گئے۔ یہ مبارک محفلیں ہیں، اس کی اپنی جو روحانی کیفیات ہیں ان سے بھی آپ لطف اندوز ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری مقاصد میں ان محافل اور مجالس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہر برس بعد جب ہم اکٹھے ہوں تو پھر دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا اور سکھایا جائے کہ آئندہ زندگی میں ہماری رہنمائی دین کس انداز میں کر رہا ہے اور ہمیں کس محاذ پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، صورت احوال کیا ہے، دشمن کے عزائم کیا ہے، دشمن کی منصوبہ بندی اور منصوبہ سازی کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے علماء جو میدان میں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن میں اور آپ بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ذمے کچھ ایسے فریضے رکھتے ہیں جو علماء کے ساتھ تعاون کی صورت میں ہمیں ادا کرنے ہیں، اور جس محاذ پر دشمن کے سامنے علماء کھڑے ہیں، ہمارے اکابر کھڑے ہیں، زعماء کھڑے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو کو چھوڑتے ہوئے، تمہید کو چھوڑتے ہوئے بات کو اپنے مقصود کی طرف لے آؤں، اصل موضوع کی طرف لے آؤں۔ دیکھیے، حالات کبھی ایک سے نہیں ہوتے، اور ہر دور کے حالات میں کرنے کے کام بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اور اپنے دیگر اساتذہ اور اکابر کی توجہات سے مرزا غلام قادیانی کے پھیلائے ہوئے دجل کا تار و پود بکھیرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ایک محاذ قائم کیا، اور اس پر اپنی تمام خدمات کو صرف کر کے بتا دیا کہ جب کبھی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس کے لیے کس انداز میں محنت کی جاتی ہے۔ فتنے بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدل کر سامنے آ جاتے ہیں، مقصود سب کا ایک ہوتا ہے۔ آپ آج کے دور کے فتنوں کو دیکھ لیں جو آپ کے سامنے ہیں، بہت واضح ہیں۔ جدیدیت کا فتنہ ہو، جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جس کو اردو میں قرآن کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ محمد مارماڈیوک پکتھال کا ترجمہ جو انگریزی میں ہے، وہ انگریز تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور ایک خاص طرز فکر کا حامل تھا، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا۔ یہ پاکستان کا کالا انگریز وہ ترجمہ پڑھے گا اس لیے کہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا، اس کا بس چلے تو یہ تلاوت بھی انگریزی میں کرے، جو عربی قرآن کو چھوڑ دے۔ یہ اس قدر ذہنی طور پر انگریزی سے مرعوب، یہ طبقہ ہے۔
اس کو انگریزی تہذیب پسند ہے، اس کا لباس پسند ہے، اور اسی طبقے کی تمام تر خواہشات کی تسکین کے لیے پھر ہمارے ہاں دانشور، کیونکہ دانشور نہیں، وہ خود کو اسکالر کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسکالروں کی ایک فوج ظفر فوج ہے جو ان کی خواہشات کی تسکین کے لیے ان کو تعبیریں اور دلائل گھر گھر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی جو ہے نا، یہ عربوں کے ہاں کا رواج تھا، یہ چونکہ عرب ریگستانی علاقہ تھا، وہاں ریت اڑا کرتی تھی، تو ریت سے یہ جلدی امراض پیدا ہوتے تھے، تو ان جلدی امراض سے بچنے کے لیے داڑھی جو ہے نا یہ بالوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا منطق ہے جی؟ تو لہذا آج اگر کوئی آدمی داڑھی منڈوا بھی لے، یعنی انگریزوں کی نقالی بھی کر لے، تو اس پر اسلام کی کوئی قدغن نہیں ہے، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے۔ یہ تعبیرات گھر کے پیش کرتے ہیں۔ لباس کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، وضاقتہ کے حوالے سے، یعنی اسی طرح کے دیگر فتنے میں یہ مشت نمونہ کروا رہے، یعنی ایک مثال میں نے پیش کی ہے کہ یہ ہمارے ہاں جدیدیت کا جو فتنہ ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت سارے اس فہرست میں لمبی ایک قطار ہے جو آہستہ آہستہ شامل ہو رہے ہیں ایک کے بعد دیگر۔ ان کا مقصد سب کا صرف ایک ہی ہے۔ گزشتہ صدی میں پیدا ہونے والے فتنے، انکار حدیث کا فتنہ ہو، ختم نبوت کے انکار کا فتنہ ہو، یہ تمام فتنے، یہ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مخلوق کا خالق سے تعلق کمزور کر دیا جائے۔ اور تمام علماء امت، صلحاء امت، اتقیاء امت نے اس حوالے سے مزاحمانہ کردار اس لیے برقرار رکھا کہ امت کا خالق سے تعلق جب تک برقرار ہے اس کا انجام درست رہے گا۔ اگر اس تعلق کو کمزور کر دیا جائے، اس میں رخنہ ڈال دیا جائے، تو یاد رکھیں کبھی بھی آپ اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ انجام جو اللہ تعالیٰ نے نیکوں کا رکھا ہے، آپ اپنے عمل کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے جب تک اپنے اکابر پر اعتماد نہیں کرتے اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ان کی روایت کو قبول نہیں کرتے، تب تک آپ کو اپنے بزرگوں کے اس سلسلۃ الذہب میں جڑنے کا یہ فیض نہیں مل سکتا۔ جدیدیت کے نام پر آپ منطق، فلسفہ، عقلی دلائل اور عقلی منہ شگافیوں کے ذریعے سے اپنے لیے نئی راہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھائی دنیا بھی کوئی نئی آباد کرے۔ جب دنیا وہی پرانی ہے، زمین وہی پرانی ہے، اس پہ اگنے والا اناج وہی پرانا ہے، پانی بھی پرانا ہے، یہ تمام جسمانی تقاضے اور ضروریات و حاجات پرانے ہیں، تو پھر قوانین بھی پرانے ہی چلیں گے، ضابطے بھی پرانے ہی چلیں گے۔ تو مرزا غلام قادیانی سے لے کر آج کے دور تک جب جب فتنوں نے سر اٹھایا ہے، ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کرنے کا کام یہی ہے کہ جو فتنہ سامنے آئے اس کا سد باب کیا۔ اور یقینی بات ہے کہ فتنہ اس میں اپنی طاقت میں، اپنی بساط میں، اپنی کمیت و کیفیت میں زیادہ بڑا بھی ہوتا ہے، مختصر اور چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ تو میں ایک مختصر سے فتنے کے حوالے سے آپ سے آج دو چار باتیں عرض کروں گا۔ اول پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک گروہ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، وہ ہے گروہ منافقین۔ مسلمانوں کا ذکر موجود، ایمان والوں کا ذکر موجود، مختصر ہے، دو چار باتیں کی، تعارف ہو گیا۔ کافروں کا ذکر بہت ہی مختصر ہے، دو چار جملوں میں بات مکمل کی، تعارف ہو گیا۔ لیکن جہاں منافقین کا ذکر آیا ہے، رب ذوالجلال نے ان کی ایک ایک نشانی کو بیان کیا تاکہ ان کو پہچاننا آسان ہو جائے، وگرنہ ان کی پہچان بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے وہ میرے آپ جیسے ہوں، کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، حلیہ وضاقتہ بھی یہی ہوگا۔ یعنی ہمارے ہاں عمومی جو ایک رواج ہے، یعنی آج اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پینٹ شرٹ پہن کے جا رہا ہے، کلین شیو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اس پر آپ منافق کا فتویٰ تو نہیں دے سکتے۔ وہ اعمال کیا ہیں خاص طور پر ان کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ مثالیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ ہے عقل پرستی۔ منافقین کے ہاں جو سب سے پہلی چیز پائی جاتی ہے وہ عقل پرستی ہے
اس لیے کہ یہ عقل کو تمام تر چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں، تمام چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ یوم الفرقان بدر کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اللہ کی راہ میں آج وقت آیا ہے کہ جو جانیں تم نے سنبھال سنبھال کر سین شید کے رکھی ہے، یہ نبی تمہیں پکار رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں، آج قربان کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ نے پکار دیا، بدر کا محاذ لگا تو یوم الفرقان بن گیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے تھے، نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا گیا۔ اس نے کلمہ پڑھ کر نبی کا ساتھ اس موقع پر چھوڑ دیا جب بات عقل سے تجاوز کر کے عشق کی حدود میں داخل ہوئی۔ اس نے کہا ساکو مرواون کتنی بیدے ہو، گال سمجھ نہیں آتی، 1000 بندہ ہے، ہتھیار انہوں نے کول ہیں، سارے بولتے کیسے ہے کوئی نہیں، یعنی عقل پرست تھا نا، عقل پرست تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے مقابلہ کریں گے، جتنی بھی ہم تدابیر کر لیں ان کے ساتھ، وہ بھی جنگی حکمت عملی جانتے ہیں، اور جو لڑنے کے لیے آیا ہو وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ جان ہتھیلی پر ہی لے کے آتا۔ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اگر وہ بھی سامنے آئے ہیں تو 2-4 ان کے بھی مریں گے، تو وہ اس بات سے وہ بھی واقف ہیں، لیکن وہ احتیاطیں تمام اختیار کر کے آئے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف نبی کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی ہتھیار بنایا ہے مسلمان کا۔ اس کو کہا ہے نا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والا ہوتا ہے، وہ جہاں قرآن کی بات، رسول کی بات، خدا کی بات آ جائے، وہاں عقل کی تمام تر تعویلات اور دلیلوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اور جو عقل پرست ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا پلڑا تبدیل کر دیتا ہے، پانسا بدل لیتا۔ یہی قرآن کہتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہ کافروں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر خود کو کلیم کیا کرتا ہے؟ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس دعوے کو خود ہی جھٹلاتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو مسلمانوں کی صفوں سے نکلتا ہے اور کافروں کی صفوں میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ یبتغون عندہم العزت، وہ سمجھتا ہے کہ شاید ظاہری پریشانی، مصیبت، خلفت، اس سے میری عزت چلی جائے گی۔ وہ عزت سمجھتا ہے کہ فرعون کا ہم پلہ بن کر بیٹھے، وہ درباری اور مشیر بننے میں عزت سمجھتا ہے، وہ شاہوں کی قربتوں میں عزت سمجھتا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ عزتوں کا مالک تو وہ ہے، ان العزت للہ جمیعا، اور وہ مالک الملک ہے، عزتوں کا بادشاہ، عزتوں کا مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور یاد رکھو ذلت اور پستی وہی دیتا ہے، اور دینے کے اسباب بھی اسی نے طے کر دیے۔ آج دنیا کے ہزاروں برس گزر گئے، فرعون کے پاس بڑی قوت تھی، بڑے درباری تھے، بڑا اختیار تھا، بڑا اقتدار تھا۔ عزت کا استعارہ ہے کہ ذلت و رسوائی کا استعارہ ہے؟ کچھ آپ بھی بول لیں، کچھ تو آپ کو سمجھ آتی پئی ہے، نیندر آتی پئی ہے، یہ سمجھ آتی پئی ہے، اللہ چاہ سبحان اللہ، یہ دو مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو سبحان اللہ مطلب اے ہے کہ بیٹا جی سمجھ آئی، بھائی دا مطلب ہے کہ سبحان اللہ کس کا کھپل دے دی پی ہے، اور سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ ہی سبحان اللہ۔ بھائی عزت کا معیار جو اللہ نے بنایا ہے اس کی روشنی میں سوال میرا یہ ہے، فرعون، حامان، نمرود اور شداد،
ان کے پاس اقتدار بہت تھا، طاقتیں بہت تھی، لیکن کیا یہ عزت کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں یہ ذلت کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں؟ ذلت کا استعارہ ہے نا۔ تو یہ جو منافق ہوتا ہے، عقل پرست ہوتا ہے، یہ عقل کی روشنی میں اس سے جو معیار بنا رکھا ہے، یہ کہتا ہے اقتدار ہوگا تو عزت ہوگی، گاڑی بڑی ہوگی تو عزت ہوگی، پروٹوکول ہوگا تو عزت ہوگی۔ جیسے ہمارا نوجوان آج کا یہ چیئرنگ کراس مال روڈ لاہور میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک، یہاں سے پروٹوکول والی گاڑیاں گزر رہی ہیں، یہ اے سی جا رہا ہے، یہ ڈی سی جا رہا ہے، یہ ایم پی اے جا رہا ہے، یہ ایم این اے جا رہا ہے، یہ وزیر جا رہا ہے، یہ مشیر جا رہا ہے، آگے پیچھے ہاؤ ہو کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور ہوٹر چل رہے ہیں، بج رہے ہیں۔ یہ آئیڈیلائز کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے میں بھی یہ ہے عزت، میں یہ عزت پاؤں۔ لیکن یاد رکھو یہ عزت جو ہے یہ نبی کی اطاعت اور اتباع میں نہیں ہے، وہاں عزت کا معیار کچھ اور ہے۔ نبی تو پابند سلاسل بھی ہے تو عزت والا ہے، نبی تو زندان میں ہے لیکن عزت والا ہے۔ یہاں عزت کا معیار کچھ اور ہے۔ موسیٰ کا جب بھی نام آئے گا عزت اور احترام کے تصورات اور جذبات دل میں امڑ کر آئیں گے، یہ ایمان والے کے لیے شرط ہے۔ اگر یہ دل میں جذبات محبت نہیں امڑتے تو اس کے ایمان پر سوال پیدا ہوگا۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، عقل پرستوں نے معیارات بدلے اور عزت تلاش کرنے لگ گئے طاقت میں، اقتدار میں، اور جب وہاں انہیں محسوس ہوا کہ اپنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا، پھر ہم سے یہ طاقت چھن جائے گی، مال گیا، اقتدار گیا، پھر جیل میں جانا پڑ سکتا ہے، پابند سلاسل ہونا پڑ سکتا ہے، بھج کے پرلے پاسے وہاں کھڑے تو تورے نال ہے۔ یہ ہے منافقت کی نشانی، میری بیان کردہ نہیں ہے، قرآن کی بیان کردہ ہے۔ اور مختصر فتنہ اس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس وقت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر ایسے وقت آنے پر جب کوئی بہت بڑا جابر و ظالم یا کوئی بہت بڑا منافقوں کا اپنے دور کا سردار دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو اپنے ساز اور باجے گاجے لے کر باہر آ جاتا ہے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کے پروانے بانٹنا شروع کر دیتا ہے، جسے خدا نے اسی کام پر معمور کیا ہے۔ تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا اس کام کا؟ ہمیں یہ تو سبق دیا جاتا ہے کہ اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہو گیا، اور خود اس کے لیے ڈھونڈ کے اچھے کام اور اچھا کام ڈھونڈ کے کیا لائے کہ دیکھیں جی اس نے بلدیاتی نظام کو کتنا طاقتور کر دیا تھا، اچھا بڑا اچھا کام، ٹھیک ہے مان لیا۔ لیکن اس نے عورتوں کے حقوق کے لیے بڑے کام کیے تھے، یہی عورتوں کے حقوق کا محافظ جو ہے لال مسجد جامع حفصہ کی عورتوں پر جو ظلم و ستم ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے اپنی کتاب میں خود اعتراف کیا کہ $5,000 کے عوض پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو جس نے فروخت کیا، وہ پیسہ اپنی جیب میں ڈالا یا قومی خزانے میں ڈالا، یہ بے غیرتی اور دیوسی کا پیسہ خریدا، لوگوں کو وہاں ان کو فروخت کیا، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر کے غدار بنا، غدار آئینی طور پر، آئینی، قانونی، شرعی کسی حوالے سے اس بات کو کوئی تعبیر نہیں دی جا سکتی، نہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس سب کچھ کو فراموش کر دیا۔ چلیں آپ کے کہنے پر ہم نے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ آخر وقت میں اس کو توبہ، ویسے مجھے یہ یقین ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ توفیق نہیں ہوئی، جو کچھ وہ کر چکا تھا، مگر نہ مجھے تو وہ یاد آ گیا، آیا ہے اس وقت وہ عباسی خلیفہ نے بلایا قرآن کے مخلوق یا صفت ہونے کے معاملے پر، اور امام صاحب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور ان پر اصرار کیا گیا اور سزا دی گئی، تو بعد میں پوچھنے والے نے کہا کہ آپ اتنی تکلیف برداشت کی آپ نے تو کیا کیفیت رہی ہے کہ جب بھی کوڑا پڑتا تھا تو اس کی تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگلا سانس میرا آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو میں اللہ اکبر اگلی مطلب کہ سزا کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے، دوسرا کوڑا پڑنے سے پہلے جلاد کو معاف کر دیتا تھا کہ احمد کی وجہ سے اگر اس کو سزا ہوتی ہے، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو مجھے اس کا نفع کیا ہے، تو مجھے نفع نہیں ہے اس کو سزا ہو یا نہ ہو،
لیکن جو کچھ اس نے اجتماعی طور پر اجتماعی جرائم کیے ہیں ان کو فراموش کر دیا جائے، اور اس کے لیے ڈھونڈ کے اچھی باتیں اور پھر دلائل کے طور پر عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ یہ منافقین کون ہیں جن کے جنازے پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا، دعائے مغفرت سے بھی منع کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے کلمہ کو مسلمانوں کی صف نہیں آتے ہیں۔ یہ منافق کہاں گئے سارے؟ اس دور میں نبی کے دور میں موجود تھے، آج سارے پکے مسلمان ہیں، سب کے لیے دعائے مغفرت۔ تھوڑا سا ہمیں بھی ہوش کا ناخن لے لینا چاہیے۔ یہی اسی دور میں منافقین پائے جاتے ہیں، ہمارے طبقے میں موجود ہیں، اور ان کے لیے ہمیں وہ جو اصول و قواعد ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو بھائی میرے، ہمیں اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ، ہمیں ان کو عالم کہنے میں کوئی عار نہیں، لیکن ان کا طرز عمل جو ہے نا وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ، کہ ان طاقتوروں اور ایوانوں والوں سے چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے گی، تو بھائی عزت وہاں نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ حضرت علامہ صاحب، مولانا صاحب، اللہ کو لو عزت منگو، داڑھیاں کو لو عزت نہیں ملتی، اللہ کو لو منگو، اللہ تو کو عزت دے دے، اور عزتیں دینے والا وہی ہے۔ مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے وہ عبدالرشید اسد نام ہے، وہ ایک بات وہ بیچ میں سے چھوڑ گئے، لیکن مجھے ان کی اس بات پر ابا جی کی ایک جملہ یاد آ گیا۔ رزق کریم کی بات کر رہے تھے نا، وہ بات آگے چلی نہیں وہاں سے، انہوں نے وہ سوال کیا اور عمق جاننا چاہا، لیکن عمق کسی نے ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، تو وہ آگے چل پڑے۔ تو وہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے رزق کے حوالے سے، کہتے تھے کہ بھائی حلال تو بہت سے کھاتے ہیں، عزت کا کسی کو ملتا ہے۔ اللہ تمہیں عزت کا رزق دے، اللہ تمہیں عزتیں دے، عزت کا رزق بھی دے، لیکن ملے گا خدا کی بارگاہ سے، یہاں سے تلاش کر۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری آیت مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ نضر بن حارث جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تبلیغ سے خائف ہو کر لوگوں کو آپ سے دور کرنے کے لیے، بھٹکانے اور بہکانے کے لیے ایرانیوں کے قصے اور کہانیاں، رستم اور اسفندیار اور بڑے بڑے ان کے بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں خرید لایا۔ اس لیے قرآن مجید کے اولین جو دور میں جو نزول ہوا ہے مکی دور میں، اس میں سابقین کی، سابقہ اقوام کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو یہ کہتا تھا کہ تم نے واقعی سننے ہیں نا، تو محمد کے پاس مت جاؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں واقعی سناتا ہوں۔ تباہ شدہ اقوام کے واقعات سننے کا کیا فائدہ؟ آج کی جدید سپر پاورز کے واقعات سنو۔ میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے واقعات سناتا ہوں۔ یہ کس سے کہانی میں سفر کرتا تھا، یہ خرید کر لے آیا وہاں سے۔ بعض کہتے ہیں کہ لوگ قصہ گو جو ہے وہ خرید کر لے آیا اور ان کو بٹھا دیا، اس کام پر معمور کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی عورت اس کو معمور کر لیا اس کام پر کہ جب کبھی کوئی آدمی محمد کریم علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہوتا تو یہ اس کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ اس کو بہلا پھسلا کر اپنے ناچ گانے اور اپنی آواز کے تاثیر و بم اور اپنے جسم کی اداؤں سے اس کو بہلا پھسلا کر اپنے قریب کر لے، اور اس کو محمد کریم کی دعوت کے جو اثرات ہیں اس سے زائل ہو جائیں، اس سے دور کر دیا جائے۔ مقصد کیا تھا؟ لیضل عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مفسرین نے کیا کہا، علماء موجود ہیں، ان سے بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ آج کے دور میں اس کی سادہ سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ آج اس وقت حالات میرے اور آپ کے ہم سب کے سامنے ہیں۔ غربت کس مقام پر پہنچ گئی، اشیاء خور و نوش، روزمرہ زندگی کی ضروریات ایک غریب آدمی کی قوت خرید اور پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ معاشی اعتبار سے یہ صورتحال کہ آئے روز مہنگائی کا بم ایک نیا چلا دیا جاتا ہے، ایک ٹیکہ نیا لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانی اعتبار سے آپ دیکھیں کتنے حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے ٹی وی پر چلنے والے پروگرام، آپ کا سوشل میڈیا،
اور اس پر کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ اور روک تھام نہیں، جبکہ یہ سب کچھ ہو سکتا۔ اگر یہاں پر اداروں کے خلاف بننے والا کانٹینٹ بین ہو سکتا ہے تو نبی اور نبی کے صحابہ کے خلاف بننے والا کانٹینٹ کیوں بین نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال ہے اپنے آپ میں، لیکن اس پر پابندی نہیں ہے، اس کو عام کیا گیا۔ یہاں پر ایک وہ لاہور کا بہت بڑا چیمپئن بنتا ہے وحدت امت کا، آج موقع آیا، یہ بل پیش ہوا اسمبلی میں، تو بلوں میں سے بہت سے سپولیے باہر نکل آئے، سانپ اور بچھو صفت لوگ، دو پاؤں پر چلنے والے حیوان، انسان نما حیوان یا حیوان نما انسان، وہ اپنی اصلیت ظاہر کرنے لگ پڑے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک گز گز بھر زبانیں باہر نکل آئیں ان کی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چور راستے سے بل پیش کیا گیا، چور راستے سے۔ وحدت امت کا چیمپئن معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، شاید بغیر معذرت کے عرض کر لیتا ہوں کہ ہمارے بعض حضرات شاید دانستہ طور پر دھوکہ کھانے کے عادی ہیں، وہ بھی پہنچے ہوتے ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ جاتے ہیں وہاں پر۔ اللہ اکبر کبھی آج دن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی کسی بات پر ابا جی کا کوئی حوالہ دے رہے تھے، کہتے تھے کہ بھائی کوئی جیڑے گھارے کے من جو وے اتھا بالٹی چاہ کے باہیں تے کو امید ہے کہ کوئی شہلہ پوچھی تو مطلب کوئی شہلہ بھی پوے کہ مانج ہے گھر اتھا بدھا ہی سکھا پیا ہوئے اتھا ساری حیاتی بیٹھا رہو تے کوئی آنا نہیں لبدا تھے کچرا نہیں لبدا تھے۔ ان کے پاس ہے ہی نہیں ایک چیز، کتے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو راگ اور راگنیاں سنائے گا، خود نصیب ہے بھاؤ کے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھونکنے کی آزادی ہو۔ یہ پابندی تو ان کو لگانی ہے نا کہ جن کو بھونک سے تکلیف ہے، پابندی ان کو لگانی ہے اور وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی آپ جملے دیکھیں، انداز دیکھیں کہ یہ بنو امیہ کی چند متنازع شخصیات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں کہ جس کو وہ متنازع شخصیت کہتا ہے، میرے نزدیک وہ قاتل وحی ہے، میرے نزدیک وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ جس کو وہ متنازع شخصیت کہتا ہے، میرے نزدیک وہ نبی کا معتمد ہے، میرے نزدیک وہ امت کا امام ہے، میرے نزدیک وہ مقتدا ہے، محتدا ہے، ہادی و پیشوا ہے۔ وہ کہتا ہے متنازع شخصیت ہے، وہ اعتراض کرتا ہے۔ ان کے ساتھ کس قسم کا اتحاد ممکن ہے؟ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز، ایک سوال اور ہمیں یہ سوچنے والا ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پر جتنے مشکل ترین قوانین ہیں، سخت ترین قوانین ہیں، بن تو جاتے ہیں، ان کا نفوذ نہیں ہوتا، عمل درآمد بہت مشکل ہے۔ آپ توہین رسالت کے قانون کے متعلق دیکھ لیں، بنا ہوا موجود ہے، سزائے موت ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں پاکستان کی، کبھی بھی کسی ایک کیس میں رپورٹ ہوا، مقدمہ قائم ہوا، آدمی گرفتار بھی ہوا، چھوٹی عدالت سے سزا بھی ہوئی، کہیں نہ کہیں بالائی عدالت میں جا کر اس کو انہوں نے کمزور کوئی نہ کوئی رخنہ نکال کے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اب جب یہ ایک فہرست تیار ہوتی ہے نا کہ پاکستان کے اندر، آپ اس کے مطلب کہہ لیں کہ بھئی کوئی آدمی سروے کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر توہین رسالت کے کتنے کیس رپورٹ ہوئے، تو فہرست آ جائے گی کہ 1 2 3 4 5 6 8 10 9 8 10 12 15 100 یا 1000 جتنے بھی ہیں وہ آ جائیں گے۔ پھر جب اس کی اسٹڈی کی جائے گی، سزا کتنوں کو ہوئی؟ ایک کو بھی نہیں۔ چھوٹی دار سزا ہوئی، اوپر جا کے چھوڑ دیا گیا، یعنی مقدمہ خارج ہو گیا، سزا نہیں ہوئی، اس آدمی کو بری کر دیا گیا۔
مقدمہ جھوٹا ثابت ہوا، گویا یہ ثبوت بن جائے گا ان کے لیے کہ 16,000 کیس اگر رپورٹ ہوئے ہیں تو 16 کے 16,000 جھوٹے مقدمات تھے، گویا یہ انتقامی کارروائیوں کی بنیاد پر یہ کیس بنائے گا، یہ ان کے لیے دلیل بن جائے گی، اور یہی وہ لے کر جائیں گے آگے، اور لے کر جاتے ہیں۔ قادیانی یہی کام کرتے ہیں، یہ آپ کے جدید قسم کی جو ہمارے مذہب لا دین اور بے مذہب بلکہ بد مذہب قسم کے لوگ ہیں جو آزادی اظہار رائے چاہتے ہیں، وہ اسی چیز کو دلیل بنا کر لے کے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ حوالہ ہمارے پاس آئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اہانت، اور اس میں وہ تعزیراً جو ہے قاضی کو، جج کو جو ہے اختیار دیا گیا کہ 10 سال سے لے کر عمر قید تک جرم کی سنگینی کے اعتبار سے سزا وہ دے سکتا ہے، تو اس پر اب تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ تاریخ کا ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے۔ لیکن جب یہ بن گیا، سینٹ سے منظور اگر ہو گیا، صدر کے دستخط ہو گئے، نافذ العمل ہو گیا، تو اب اس کو عمل درآمد کے لیے ہمیں اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے جو طبقات، اول تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تقسیم ہو چکی ہے نا، کہ شاید بعض طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک شعبے کا ٹھیکہ لے لیا، باقی اگر تو آپ ایک مرکزیت قائم کر لیتے ہیں، اتحاد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے شعبے میں قائم کرتے ہیں، تو پھر تو یہ ہے برکت کی کیفیت۔ اور اگر آپ الگ الگ اپنے شعبے میں لگے ہوئے ہیں اور کسی دوسرے کی وہاں پر در اندازی کو دخل در معقولات سمجھتے ہیں، تو یہ خود میں ایک فتنہ ہے، آپ کو اتحاد کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں، بات میری کچھ طویل ہو گئی ہے، تو اس پر ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر بن گیا ہے تو اس کو نافذ العمل بھی ہونا چاہیے، اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اور ان اسباب کا ازالہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو بارگیننگ کے ذریعے سے، بیرونی دباؤ کے ذریعے سے، سیاسی دباؤ، معاشرتی دباؤ، معاشی دباؤ ڈال کر مدعیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، نام واپس لگوا لیتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان تمام اسباب کے ازالے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور مل کر متحد ہو کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، اس وقت ان تمام احوال میں، یہ تو میں اسباب ذکر کرتے کرتے بیچ میں ایک اہم بات آ گئی کہ حالات یہ ہیں، ان حالات میں امت کا متحد ہو کر اپنے ان تمام پریشانیوں کے ازالے کے لیے غور و فکر کرنا اور عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دروازوں تک جا کر ان سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عوام کے اشتعال، عوام کے رد عمل کو دور کرنے کے لیے، ان کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ سے بھی اور اپنے حق کی راہ سے بھی آج کیا کیا جاتا ہے؟ آج یہاں پر وہ PSL کے میچ ہو رہے ہیں جی، کس قوم کے لیے؟ جو قوم غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے، یہاں کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر تفریح مہیا کی جا رہی ہے۔ ہمارا شہر تو اس وقت مصیبتیں پھنسے ہوئے ہیں، ہم گھر جانا ہوتا ہے تو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کس راستے سے جائیں کہ راستہ بند نہ ہو آگے سے۔ یہ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں کاہے کے لیے؟ لوگوں کو انجوائمنٹ فراہم کرنے کے لیے، تفریح مہیا کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ کاہے کے لیے ہے؟ اب بات کریں گے تو ہمارے شاید بہت سارے ساتھی جو ہیں کہ دیکھیں جی مولوی صاحب جو ہے نا، آپ بہت سختی کرتے ہیں، آپ عجیب بات کرتے ہیں، لوگوں کو تھوڑی سی تفریح تو ملنی چاہیے۔ اب وہ کھیل نہیں رہا، صرف اس کے ساتھ جوا بھی ہے، پھر اس کے اندر رقص و سرود کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، یعنی ہر حوالے سے وہ ایک پورا پیکج ہے جہنمی بننے کا، خدا کی لعنت کا حقدار بننے کا پورا ایک پیکج ہے تفریح کے نام پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا دھیان بھی بھٹک گیا ہمارے مسائل سے حقیقی۔ تو یہ آج کے دور کے نظر بن حارث ہیں، جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ان کی پالیسیوں سے باخبر رہنے کی۔ ان تمام حربوں ہتھ کنڈوں کے باوجود ہمیں اپنے محاذ پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، علماء کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور علماء کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔